ورلڈ ٹور کے معزز مہمانوں کو میرے اور میری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں پر 2000 سے زائد جزائر موجود ہیں اور ساتھ ہی اس ملک کا 52% حصہ جنگلات سے بھی گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے 2005 میں آن لائن ووٹنگ کو متعارف کروایا۔ اس ملک کی معیشت امیر ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے اور سہولتوں کے علاوہ ملک کی طرف سے یہاں مقامی لوگوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے۔ یہاں سائیکلنگ اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ٹریفک قوانین تشکیل دیا گیا ہے۔ اس ملک میں ہر سال ایک مشہور کھیل منعقد ہوتا ہے جس میں بیویوں کو اٹھا کر ریس لگائی جاتی ہے۔ یہاں شادی کے موقع پر دلہن اپنی سابقہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی رسم کرتی ہے۔ اس ملک کو دنیا کے پہلے کرسمس ٹری کا برڈ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس ملک کا نام ہے ایسٹونیا۔ تو آپ اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں خوبصورت اور دلکش سفر کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ ایسٹونیا، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ ایسٹونیا بھی کہتے ہیں، شمالی یورپ کے بالٹک ریجن میں واقع ہے۔ اس ملک کے شمال میں خلیج فن لینڈ، مغرب میں بحیرہ بالٹک، جنوب میں لٹویا اور مشرق میں روس واقع ہے، اور بحیرہ بالٹک کے پار سویڈن واقع ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 45,339 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ٹالن ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 13,65,884 افراد پر مشتمل ہے، جس میں خواتین کی تعداد 52.54% اور مردوں کی تعداد 47.46% ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 4,571 کلومیٹر جبکہ بھارت سے 6,005 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +372 ہے۔ اگر مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ ملک میں 58.4% لا مذہب، 26.7% مسیح، 12.7% ایسے لوگ ہیں جو اپنا مذہب بتانا پسند نہیں کرتے، جبکہ 2.2% دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسٹونیا میں 11,000 سے 13,000 سال قبل برفانی دور کے اختتام پر انسان آباد ہونے لگے۔ ایسٹونیا میں سب سے پرانی آبادی پولی آبادی تھی جو دریائے پیربو پہ سنڈی کے قصبے کے ساتھ واقع تھی۔ یہ جگہ جنوب مغرب ایسٹونیا میں واقع ہے۔ ایسٹونیا کا نام پہلی صدی عیسوی میں ایسٹی کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اس علاقے میں رہنے والے بالٹک قبائل کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ 1227 میں تلوار برادران نے ایسٹونیا کے جزیرے ساریما پر آخری مقامی گڑھ کو فتح کیا۔ فتح کے بعد ایسٹونیا کے باقی تمام مقامی کافروں کو عیسائی بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں ایک ریاست کا قیام ہوا۔ 1561 میں لیوونین جنگ کے دوران شمالی ایسٹونیا سویڈش کے کنٹرول میں آ گیا جبکہ جنوبی ایسٹونیا پولش کے کنٹرول میں آیا۔ 1625 میں مین لینڈ ایسٹونیا مکمل طور پر سویڈش حکمرانی کے تحت آ گیا اور یہ تقسیم 20ویں صدی کے اوائل تک برقرار رہی۔ ایسٹونیا ایک متحد سیاسی وجود کے طور پر پہلی بار 1917 کے روسی انقلاب کے بعد ابھرا۔ دوسری جنگ عظیم کی ابتدا سے ماسکو نے ایسٹونیا سے ایک معاہدے پر رضامندی کا مطالبہ کیا جس کے تحت USSR کو یورپی جنگ کے دوران ایسٹونیا کی سرزمین پر فوجی اڈے اور 25,000 فوجیوں کو تعینات کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں ایسٹونیا کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بندرگاہیں تباہ ہو چکی تھیں اور 45% صنعت اور 40% ریلوے کو بھی نقصان پہنچ چکا تھا۔ ایسٹونین خود مختاری کا اعلان 16 نومبر 1988 کو جاری کیا گیا تھا۔ روس نے 6 ستمبر 1991 کو ایسٹونیا کو تسلیم کر لیا۔ 31 اگست 1994 کو آخری فوجی ایسٹونیا سے نکل گیا۔ آئس لینڈ سفارتی سطح پر ایسٹونیا کی آزادی تسلیم کرنے والا پہلا ملک بنا۔
یورپین یونین میں ہونے والی 2004 کی توسیع یونین کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع تھی۔ یہ توسیع نہ صرف رقبے اور آبادی بلکہ دولت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی تھی۔ 1 مئی 2004 کو جو 10 ممالک یورپین یونین کا حصہ بنے، اسٹونیا بھی ان میں سے ایک تھا۔ اگر معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ملک کی معیشت امیر ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ ملک میں 2.7% ایگریکلچر، 20.5% انڈسٹریز، 76.8% افراد سروسز سے وابستہ ہیں۔ اس ملک میں آئل شیل، نایاب ترین دھاتیں، چونا، پتھر، الیکٹرانکس کی اشیاء، فوڈ، لکڑی اور لکڑی سے بنی ہوئی مصنوعات، فشنگ، سیاحت اور بینکاری وہ شعبے ہیں جو قدرتی معدنیات کے علاوہ اس ملک کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ ملک 14.2 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کا کل جی ڈی پی 41.8 بلین ڈالر اور پر کیپٹل انکم $30,998 پر مشتمل ہے۔ اسٹونیا کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور 1 یورو پاکستانی 305 جبکہ انڈین 90 روپوں کے برابر ہے۔ اور دوستو، اب ہم یہاں پر اس ملک کے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ملک میں 1520 کے قریب چھوٹے بڑے جزائر موجود ہیں۔ ملک کی سب سے لمبی سرحد لیٹویا کے ساتھ 333 کلومیٹر لگتی ہے۔ اس ملک کا ساحل سمندر دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب کو سنبھالنے والے مرد کو کلمیسیا کہا جاتا ہے۔ شادی کے بعد دولہا اور دلہن اپنے نام کا ایک درخت لگاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ درخت جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنے جوڑے کے درمیان پیار گہرا ہوتا جاتا ہے۔ لڑکی شادی کے بعد اپنے سابقہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی رسم ادا کرتی ہے، جس میں دلہن ایک پتھر پر پرچی کے اوپر اپنا نام لکھتی ہے اور اپنا وزن بھی لکھتی ہے اور اسے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ والدین کے سائن کروانے کے بعد ہیئر بینڈ کے ساتھ باندھ کر اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ دلہا ایک ربن کو لے کر سب سے اونچی جگہ پر باندھتا ہے اور کہا جاتا ہے جتنا لمبا ربن ہوگا اتنے زیادہ بچے ہوں گے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق یہاں سائیکلنگ کرنے والے اور پیدل چلنے والے اپنے ساتھ ریفلیکٹر لائٹ رکھنے کے پابند ہیں تاکہ گاڑیوں والے لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 2005 میں آن لائن ووٹنگ کو متعارف کروایا۔ یہاں کے لوگ اجنبیوں سے فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ اس کے دارالحکومت کا کل رقبہ 169 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی ٹوٹل 4.5 لاکھ ہے۔ آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں 590 اسکول قائم ہیں، جبکہ 22 کے قریب ملک میں کالج اور یونیورسٹیز موجود ہیں۔ ایسٹونیا اور فن لینڈ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہر سال مرد اپنی بیویوں کو کندھوں پر اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کھیل میں جیتنے والے کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ملک کا 52% رقبہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ یہی جنگلات اسے یورپ کے سرسبز ممالک میں شمار کرتے ہیں۔ یہ ملک یورپین یونین نیٹو کے رکن ممالک میں کم گنجان آبادی والے ممالک میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کی اوسط عمر 77 سال ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے کل جی ڈی پی کا 6.4% جبکہ تعلیم پر اپنے کل جی ڈی پی کا 5.5% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.8% ہے۔ اگر موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملک میں موسم معتدل رہتا ہے۔ سردی، گرمی اور برف باری بھی ہوتی ہے۔ موسم بہار میں کبھی کبھار سیلاب بھی آتے ہیں۔ ملک کے مشہور ترین کھیلوں میں باسکٹ بال اور فٹ بال ہیں۔ اس کے علاوہ والی بال، سائیکلنگ اور کرکٹ بھی یہاں کھیلی جاتی ہے۔ 2016 میں سب سے زیادہ اولمپک میڈل لینے والا ملک ایسٹونیا ہی تھا۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے ایسٹونیا کے سیاحتی مقامات اور اس کے مختلف شہروں کے بارے میں۔ ٹالن بحیرہ بالٹک پر واقع ایسٹونیا کا دارالحکومت اور ملک کا ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر اپنی پرانی دیواروں، اولڈ ٹاؤن، کیفے اور دکانوں کے گھر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس ملک کے مشہور سیاحتی مقامات میں ٹیلین ٹاؤن ہال،
لہیما نیشنل پارک، لینا ساڈم قابل ذکر ہے۔ ٹیلین ٹاؤن ہال کی بات کی جائے، یہ یورپ کا قدیم ترین سٹی ہال ہے۔ اس عمارت کی کہانی 13ویں صدی کی ہے اور یہ اپنی موجودہ شکل میں ہے۔ اگر ہم بات کریں لہیما نیشنل پارک کی، تو لہیما نیشنل پارک یورپ میں بے ترتیب پتھروں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ بڑے پیمانوں پر چٹانوں کی تشکیل آخری برفانی دور میں گلیشیئر کے ساتھ اسٹونیا کا سفر کرتی ہے۔ یہاں بہت سے جنگلی جانوروں کا گھر ہے، جس میں جنگلی سور، ریچھ اور مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں کے کھانوں کی بات کریں تو آلو اور جو سے بنی مرفی پاؤڈر نامی ڈش اس ملک کی قومی ڈش ہے۔ یہ اس ملک کی سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈش تصور کی جاتی ہے۔ اگر تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔